بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، یاد رکھیے کہ صرف الیکشن پاکستان کا حل نہیں ہے۔ صرف الیکشن کروانا، الیکشن کا منعقد ہونا یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ جو ہمیں قرآن و سنت میں تعلیم دی گئی ہے اور جس کی روح سے اور باقی عہدیداران منتخب حلقوں کی طرف سے جو پاکستان کا آئین اور قانون بنایا گیا ہے اس پر عمل درآمد کر کے الیکشن کروانا، اس میں پاکستان کے لیے بھلائی ہے، اس میں پاکستان کے لیے خیر ہے۔ صرف الیکشن کروانے سے جس طرح ہم یہ 25-30 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے یہ نظام جاری ہوا ہے، اس وقت سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک داندلی کی فضا ہوتی ہے، گنڈا گردی کی فضا ہوتی ہے، بدمعاشی کی فضا ہوتی ہے، لا قانونیت، بد امنی اور غیر قانونی کام، رشوت ستانی، اس طرح کے امور، ان کا عمل ہر الیکشن میں ہوتا ہے۔ کرپشن بھی ہوتی ہے، لا قانونیت بھی ہوتی ہے، بد امنی بھی ہوتی ہے، اور ہر طرح کے بدعنوان ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے مطلوبہ نتائج عوام کو ملنے چاہیے، پاکستان کو ملنے چاہیے، پاکستان کی بقا کے لیے، فلاح کے لیے، خوشحالی کے لیے، ایسے نتائج ہمیں نہیں مل پاتے، ایسے نتائج ہمیں نہیں مل پاتے۔ اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم جو الیکشن کے حوالے سے بات ہے، انتخابی نظام کے حوالے سے جو ہمارے قوانین ہیں اور جو آئین ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو قرآن و سنت ہے وہ ہمیں کیا کہتے ہیں، ان پر غور کرنے کی اور ان کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے انتخابی نظام کا ایک عوامی نمائندگی ایکٹ ہے۔ کون سا ایکٹ؟ عوامی نمائندگی ایکٹ 1976۔ اس کے آرٹیکل 77 سے لے کر 82 تک انتخابی نظام کے حوالے سے بڑے واضح قوانین مرتب ہے۔ اب اس کا دیکھیے، اس کا جو آرٹیکل ہے 77 78، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص رشوت ستانی، بہروپ بدلنے یا ناجائز اثر و رسوم استعمال کرے، جھوٹا بیان دے یا شائع کرے، یا کسی محسود مواد، مسودے یا دستاویز میں غلط یا جھوٹا بیان شامل کرے، یہ کن کے بارے میں؟ جو ممبر ہے، جس کو جو الیکشن لڑتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے قوانین عوامی نمائندگی ایکٹ 1976 کے آرٹیکل میں یا 78 میں یہ درج ہے کہ جو بندہ بھی یہ کرتا ہے یا کسی امیدوار یا اس کے کسی رشتہ دار کی کردار کشی کرے تاکہ اس کے انتخابی عمل پر منفی اثرات مترتب ہوں، یا جس سے کسی اور امیدوار کی شہرت اور انتخاب میں کامیابی مقصود ہو، یا امیدوار کی تعلیمی قابلیت، اس کے اثاثہ جات اور مالی واجبات یا قرض کی ادائیگی کے بارے میں غلط بیانی کرے، تو لکھا ہوا ہے یہ بندہ بدعنوانی کا مرتکب ہوگا۔ جو جو یہ رویہ اختیار کرے، جو جو یہ کام کرے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بدعنوانی کا مرتکب ہوگا، کرپشن کا مرتکب ہوگا۔ یہ ہمارے عوامی نمائندگی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، کرپشن کی ایک اور صورت بھی لکھی ہوئی ہے اسی آرٹیکل نمبر 78 میں،
قبیلے، نسل، ذات، برادری یا مذہبی فرقے کی بنیاد پر کسی شخص کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے یا نہ کرنے کے لیے کہے یا اسے قائل کرے یا کسی امیدوار کی دانستہ حمایت یا مخالفت کرے، اپنی ذات یا اپنے بچوں کے سوا کسی ووٹر کو پولنگ اسٹیشن تک لے جانے اور واپس لانے کے لیے ذرائع نقل و حرکت یا کوئی بھی اور ذریعہ استعمال کرے، جس طرح ہمارے یہاں گاڑیاں بار بار کر وہ انتخابی حلقے میں لے جاتے ہیں، امیدوار، ایم این اے، ایم پی اے، وہ گاڑیاں بار بار کر لے جاتے ہیں، لاد کر لے جاتے ہیں۔ تو ہمارے عوامی نمائندگی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 78 میں، اگر کوئی بندہ ایسا کرے یا کسی بھی شخص کو پولنگ اسٹیشن سے بغیر اپنا ووٹ دیے چلے جانے کی وجہ بن جائے یا ایسی کوشش کرے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی کرپشن میں آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ کرپشن میں۔ یہ جو تدریجاً جتنا بھی ہمارے پاکستان کو بنے 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو اس بارے میں جتنی بھی قوانین میں امینڈمنٹ ہوئی ہے تو یہ ملک کی بہتری کے لیے ہوئی ہے، پاکستان کے نظام کی بہتری کے لیے ہوئی ہے، لیکن حقیقی طور پر اسے نافذ ہی نہیں کیا گیا، اسے نافذ ہی نہیں کیا گیا۔ عوام کے نمائندوں کے اپنے گورکھ دھندے ہوتے ہیں، پھر اسی عوامی نمائندگی ایکٹ 1976 کے آرٹیکل 79 کے مطابق اگر کوئی شخص بلا واسطہ یا بل واسطہ، براہ راست ہو یا بل واسطہ ہو، یا خود یا اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص حق رائے دہی استعمال کرنے یا نہ کرنے، امیدوار بننے یا امیدوار نہ بننے، یا انتخابات میں حصہ نہ لینے کے لیے اپنے کاغذات واپس لینے کے عوض کوئی فائدہ، سہولت یا معاوضہ حاصل کرے۔ آگے دیکھیں، ہمارے ہاں بھی رشوت چلتی ہے، پیسہ چلتا ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی فائدہ حاصل کرے کسی بھی قسم کا، یا لینے پر آمادگی ظاہر کرے یا اس کے لیے معاوضہ کرے یا کوئی فائدہ، سہولت یا معاوضہ فراہم کرے یا اس کی پیشکش کرے یا اس کا وعدہ کرے، تو یہ رشوت ستانی کا ارتکاب ہوگا، یہ بھی ایک رشوت ہوگی، یہ بھی کیا ہوگی؟ رشوت ہوگی۔ یہ ہمارے قانون کے عوامی نمائندگی ایکٹ میں یہ سارے جملے لکھے ہوئے ہیں، مگر ان کو نافذ نہیں کیا جاتا، مگر لگا ڈالا جاتا ہے ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں کیا جاتا۔ جو مالدار ہیں، جن کا سٹیٹس ہے، جن کا منصب ہے، وہ ہمارے آئین، قانون اور ملک و ملت کی روایات پر حاوی ہیں، ملک و ملت کی روایات پر حاوی ہیں۔ اور پھر اسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کے آرٹیکل 81 میں عوامی نمائندگی ایکٹ 1976 کے، اس میں یہ بھی لکھا اثر و رسول، ناجائز اثر و رسول استعمال کرنے کے حوالے سے اگر کوئی بندہ بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی کو حق رائے دہی استعمال کرنے یا نہ کرنے پر اکسانے یا مجبور کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بطور امیدوار پیش کرنے کے لیے یا الیکشن میں حصہ نہ لینے کی غرض سے اپنے کاغذات واپس لینے کے لیے کہے، تو یہ ناجائز اثر و رسوخ کے زمرے میں آئے گا۔ کسی بھی قسم کا کوئی بندہ دباؤ ڈالے، کاغذات واپس لے لو، ظاہر کرا لو، ووٹ دے لو، ووٹ نہ دو، تو ہمارے ایکٹ میں لکھا ہے یہ ناجائز اثر و رسوخ کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح اگر وہ مزاحمت، تشدد یا طاقت استعمال کرنے کی دھمکی دے، نقصان کو چاہے زخمی کرے یا ایسا کرنے کی دھمکی دے، اللہ کی لعنت پہ دے یا ایسا کرنے کی دھمکی دے، یا کسی پیر یا روحانی پیشوا کی ناراضگی اور ناپسندیدگی اسمان پیدا کرے یا ایسا کرنے کی دھمکی دے، کوئی مذہبی سزا دے یا دینے کی دھمکی دے، حکومتی یا سرکاری اثر و رسوخ استعمال کرے، یہ بھی سارے ناجائز ذرائع میں استعمال ہوں گے۔
नाजायज जराए में आएंगे। और ऐसा बंदा क्या होगा? ऐसा बंदा अवामी नुमाइंदगी एक्ट की तरफ से वो सस्पेंड हो जाएगा, मुअत्तल हो जाएगा, वो इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं रहेगा। यह हमारी अवामी नुमाइंदगी एक्ट में ये लिखा हुआ है 1976 के आर्टिकल्स में। और हमारे यहां देखें दान दोस्त दांधली, ये हमारे इंतिहादी निजाम में चलती है। तो पाकिस्तान का याद रखें, सिर्फ इंतिहादी निजाम हल नहीं है। जब तक इसकी स्क्रूटनी ना हो, जब तक शफाफियत ना आए, जब तक इसमें आजादाना माहौल ना हो, उस वक्त तक इस इंतिहादी निजाम से हम भलाई की उम्मीद रखें। यह हमारे लिए सिर्फ वक्त जाया करने के और कुछ नहीं, ये कौम को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं। ये सिर्फ कौम के साथ धोखा है। और फिर इसमें आगे यह भी लिखा है आर्टिकल 81 में फौज के बारे में भी लिखा है, वो उसको बदनाम करने के हवाले से। इसी तरह अगर कोई उम्मीदवार अगवा करे, हद से बेजा जायसाजी, धोखा और फराड के जरिए किसी वोटर के हक के राय दही के इस्तेमाल में रुकावट डाले या किसी वोटर पर वोट देने या ना देने के लिए असर अंदाज हो, उसे मजबूर करे या उकसाए, तो यह भी नाजायज असर और रसूख का इस्तेमाल होगा। ये जितनी भी धोखाधड़ी की सूरतें हैं, क्या कहा गया? ये नाजायज जराए, इससे नाअहल हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? नाअहल। अब आप अहदीस मुबारका कुरान की तालीम सुनिए, ताकि पता चले कि हम और हमारे इदारे और हमारे जो नाम निहाद हुक्मरान है, सियासतदान है, कौन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इतने सालों से कौन को धोखा दिया जा रहा है, आइन को धोखा दिया जा रहा है, कानून को धोखा दिया जा रहा है। ये जो कवानीन है, इन पर अमल दरामद करना, यह हर एक के लिए एक माहदे के तौर पर होता है। जो भी मिंबर, चाहे वो एमएनए हो, एमपी हो, उसका ये मुआहदा होता है हुकूमत के साथ, आइन के साथ और कवानीन के साथ। ये एक मुआहदा की शक्ल होती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालों अपने वादे पूरे करो, अपने अहद पूरे करो, इसमें किसी को धोखा ना दो, इसमें किसी को धोखा ना दो। चाहे कौम के साथ हो, आइन के साथ हो, कवानीन के साथ हो, किसी भी सतह पर हो, तो फरमाया अपने वादों को पूरा करो। और फिर एक मकाम पर कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वऔफू बिल अहदी इन्नल अहद कान मस्ऊला, अपना अहद पूरा करो। अहद के बारे में तुमसे सवाल होगा, तुमसे पूछा जाएगा। यह नहीं होगा कि अहद शिकनी को अल्लाह की बारगाह में नजरअंदाज है, नहीं। हर अहद शिकन से उसके अहद शिकनी के बारे में सवाल होगा। दुनिया में चाहे जितने मर्जी नारे मार लें, अपनी जमात के, अपने इंतहाबी जितना मर्जी धोखाधड़ी कर ले, कौम को धोखा दे ले, मुल्क को धोखा दे ले, आइन को, कानून को धोखा दे ले, मगर रब की राह में तो पोशीदा नहीं ना। क्या रब से पोशीदा है? यहां दुनिया में तो हम एक दूसरे को धोखा दे लेंगे, अल्लाह की निगाह में पोशीदा नहीं। तो मैं वादा पूरा करो, उसका तुमसे सवाल होगा। और फिर आप देखिए कितनी इबरतनाक अंजाम, कितना इबरतनाक अंजाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया अहद शिकनी करने वाले का। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर और हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है। वो कहते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि गादिरिन लिबाउन यौमल क़ियामा, कि हर अहद शिकन को क़यामत के दिन एक झंडा थमाया जाएगा। जिसने भी अहद तोड़ा होगा, कौम को धोखा दिया होगा, मुल्क को, कानून को धोखा दिया होगा, अवाम को धोखा दिया होगा, लूटा होगा,
مال کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، تو فرمایا ہر عہد شکر کو قیامت کے دن جھنڈا تھمایا جائے گا. وَيُقَالُ هَذِهِ قَدْرَةُ فُلَانِ. کیوں جھنڈا تھمایا جائے گا؟ جھنڈا تو ہوتا ہے عزت وقار کے لیے، پاکستان کا جھنڈا نہیں، باقی اقوام کا جھنڈا نہیں، ان کو کوئی جھنڈے ہیں تو یہ عزت وقار کے لیے ہوتا ہے. قیامت کے دن عہد شکر کو اس لیے جھنڈا دیا جائے گا تاکہ ہر بندے کو پتا چل جائے کہ دنیا میں عہد شکری کرتا رہے، یہ دنیا میں عہد شکری کرتا رہے، سارے لوگوں کو پتا چل جائے گا قیامت کے دن. اور حدیث کے لفظ سے کہا جائے گا حاضی غدرۃ فلانی، یہ فلاں بندے کے دھوکے کی وجہ سے ہے، یہ اس بندے کے دھوکے کی وجہ سے. اس کو قیامت کے دن نمایاں کرنے کے لیے، سارے لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے، اس لیے اسے قیامت کے دن جھنڈا تھمایا جائے گا. یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور ایک حدیث سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا قیامت کے دن ہر جو دھوکہ دہی کرنے والا ہے، اس میں محلے دار بھی آ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بد عہدی یہ ہے، عہد شکنی یہ ہے کون کے ساتھ دھوکہ کرنا. میں آپ کو حدیث کے لفظ سنانے لگا. حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر دھوکہ دہی کرنے والا، اس کا جھنڈا اس کی پیچھے پشت پر لگایا جائے گا، اس کی پیٹھ پر لگایا جائے گا، جھنڈا ایک گاڑا جائے گا، اس کی پیٹھ پر جھنڈا گاڑا جائے گا قیامت کے دن. یرفع له بقدر قدره، اور جس قدر اس نے دھوکہ دہی کی ہے جی دنیا میں، اسی قدر اس کا جھنڈا بلند ہوگا. یعنی جتنا زیادہ اس نے دھوکہ دہی کی ہوگی اتنا ہی زیادہ قیامت کے دن رسوا ہوگا. پھر آگے فرمایا الا خبردار غور سے سنو، ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامۃ. فرمایا کوئی عہد شکنی بھی حکمران کی عہد شکنی سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی عہد شکن بھی حکمران جیسے عہد شکن سے بڑھ کر نہیں ہے. مطلب یہ ہے اگر کوئی رشتہ داروں کو دھوکہ دیتا ہے، گھر والوں کو دھوکہ دیتا ہے، محلے داروں کو دھوکہ دیتا ہے، کاروباری افراد کو دھوکہ دیتا ہے، ان کی عہد شکنی، ان کی دھوکہ دہی وہ نیچے رہ جائے گی، وہ نیچے ہے، وہ ہلکی ہے. لیکن جو حکمران، جو سیاستدان، چاہے اس کے پاس کوئی سا بھی منصب ہو، فرمایا قیامت کے دن اس کا انجام سب عہد شکنوں سے اور سب دھوکہ دہوں سے بڑھ کر ہوگا. اس کا انجام سب سے بدتر ہوگا، اس کا انجام سب سے بدتر ہوگا دھوکہ دہی کرنے والے کا. کیونکہ وہ قوم کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اس پر ساری قوم کا بوجھ ہوتا ہے، ساری قوم کے حقوق ہوتے ہیں، ساری قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دھوکہ نہیں کرتا ہے. تو فرمایا اس لیے اس کا انجام بھی سب سے بدتر ہوگا. یہ صحیح مسلم میں حضور حدیث مبارک پر بھی ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو ہمارے انتخابی نظام کی اصلاحات میں لکھا ہوا ہے، عمل درآمد پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، یہ ناجائز ذرائع ہیں، اس سے نااہل ہو جائے گا. تو یہ کس سے لیے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن و سنت کی تعلیم سے اخذ شدہ ہے، قرآن و سنت کی تعلیم سے اخذ شدہ ہے. پھر ہمارا آئین ہے 1963 کا متفقہ آئین، 1963 یا 1973 کا متفقہ آئین 1973 کا. اس کے دو آرٹیکل ہیں، آرٹیکل 62 اور 63. یہ دونوں آرٹیکل جو انتخابی نظام کے ذریعے ممبر پارلیمنٹ بنتی ہیں، ان کی شفافیت کے لیے بڑے اہم ہیں.
اب آپ اندازہ کریں، اس سے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر جو ممبر پارلیمنٹ بنتے ہیں ان کا کیا حال ہے، اور یہ کیا ملک و قوم کے ساتھ غداری نہیں، ملک و قوم کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں، عوام کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 62 میں لکھا ہوا ہے کہ کون بندہ پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے، چاہے وہ سینٹ کا ممبر ہو، پارلیمنٹ کا ممبر ہو، صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، قومی اسمبلی کا ممبر ہو، کون بندہ بن سکتا ہے۔ ہمارے آرٹیکل میں لکھا ہے، آرٹیکل میں لکھا ہے اس کا کردار اچھا ہو، کیا ہو، اس کا کردار اچھا ہو، بد اخلاق، بد مزاج، بد کردار نہ ہو، غنڈہ گر بدماش نہ ہو، اس کا کردار اچھا ہو۔ اور پھر آگے لکھا ہے اور وہ عام طور پر اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی شہرت نہ رکھتا ہو، اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی شہرت نہ رکھتا ہو، نمازوں کے خلاف، روزے کے خلاف، زکات کے خلاف، جہاد کے خلاف، عمرے کے خلاف، یا اور جھوٹ بولنا اور جو بدیاتی کرنا، بدعہدی کرنا، لوگوں کے ساتھ کپڑے کرنا، تو یہ سارا اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی شہرت نہ رکھتا ہو۔ پھر آگے آرٹیکل میں لکھا ہے اسلام کا مناسب حد تک علم رکھتا ہو، اس کے بعد اسلام کا علم بھی ہو، بنیادی ارکان اسلام کیا ہے اسے پتا ہو، کلمہ طیبہ کیا ہے اسے پتا ہو، بنیادی ارکان ایمان کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے اسے پتا ہو، اور نماز جو افضل عبادت ہے اس بارے میں بھی جانتا بوجھتا ہو، اسلام کی مناسب حد تک علم رکھتا ہو۔ اور آگے لکھا ہے اور اسلامی فرائض کی بجا آوری کرتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہو۔ یہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 62 میں لکھا ہوا ہے، اسلامی فرائض کی بجا آوری کرتا ہو، نمازوں سے غافل نہ ہو، روزوں سے غافل نہ ہو، زکات سے غافل نہ ہو، حج کی استطاعت رکھتا ہو تو حج کرے، اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، رشوت نہ لیتا ہو، لوگوں کو دھوکہ دہی نہ کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ پھر آگے سنیے ہمارے آئین کے آرٹیکل 62 میں لکھا ہوا ہے کیا سارے ہمارے ادارے، قومی ادارے، ریاستی ادارے کیا آئین کے محافظ نہیں؟ بڑے بڑے ایکشن لے لیتے ہیں تو آئین کی اس بحالی میں کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ یہ بات یاد رکھیں، میری یہ گفتگو کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، اس میں ہر جماعت کے جو بھی منتخب نمائندے ہیں یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ اصلاح ہے ملک و قوم کی، پاکستان کی۔ صرف الیکشن سے ہمارے ملک کا حال نہیں بدلنا، ہمارا مقدر نہیں بدلنا، جب تک ہم خود قرآن و سنت کی تعلیم اور اپنے آئین پر عمل نہیں کرتے۔ یہ آئین کے آرٹیکل 62 میں لکھا ہوا ہے وہ دیانتدار ہو، کیا ہو؟ دیانتدار، بددیانت نہ ہو، نیک ہو، صالح ہو، پھر سمجھدار ہو، تیسری سمجھدار ہو، حکمت رکھنے والا ہو، پھر اماندار ہو، امانتدار، یہ چاروں خصلتیں اس میں ہو، اور فضول خرچ عیاش نہ ہو، دیانتدار ہو، صالح ہو، سمجھدار ہو اور امانتدار ہو۔ اب جتنے بھی ہمارے سینٹ میں بیٹھتے ہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، صوبائی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، ان کا کچا چٹا کھول لیں کہ کیا کیا ان کے اندر ہے۔ اگر 62-63 کے آئین کو، ان شکوں کو، 2 شکوں کا نافذ کر دیا جائے، پاکستان کے بہت سا نظام ٹھیک ہو جائے۔ یہاں چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتا، چہرے بدل جاتے ہیں، نظام نہیں بدلتا۔ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، نظام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، آئین کی شکوں کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔
اور پھر لکھا ہوا ہے کسی اخلاق کی جرم کی پاداش میں سزا نہ پائی ہو اور نہ جھوٹی گواہی کا مرتکب ہو. یہاں پاکستان میں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں, جھوٹے عہد اور پیمان کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, فرمایا جھوٹی گواہی سے بچو, جھوٹی گواہی سے بچو, جھوٹے قول سے بچو, جھوٹی گواہی سے بچو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, لوگوں کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ نہ بتاؤں, کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے اکبر الکبائر کیا میں تمہیں نہ بتاؤں. صحابہ کہتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ, ہمیں بتائیں. حضور نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اور حقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا, وکان متقیا فجالسا. حضور نے یہ دو ارشاد فرمائے, حضور ٹیک لگائے ہوئے تھے, تیسرا جملہ ارشاد فرمانے لگے, حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور حضور نے فرمایا الا خبردار, غور سے سنو, وقول الزور, جھوٹی بات, جھوٹی گواہی, جھوٹی شہادت, فرمایا اس سے بھی بچو. اور صحابی کہتے ہیں فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکتا, حضور بار بار یہ ارشاد فرمانے لگے جھوٹی گواہی سے بچو, جھوٹے عہد و پیمان سے بچو, جھوٹے وعدوں سے بچو, بار بار ارشاد فرمانے لگے. وہ کہتے ہیں ہم سوچنے لگے کاش حضور خاموش ہو جاتے, حضور خاموش ہو جائیں. اتنی بار حضور نے ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی, جھوٹے وعدے اتنا ناپسند ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو. اور ہمارے سیاستدان یہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے, کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے, بدعنوانی پر پردہ ڈالنے کے لیے, لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے, امانتیں ہڑپ کرنے کے لیے, بددیانتی کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹے وعدے کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے. پھر 63 کا آئین پڑھے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, وہ بندہ نااہل ہو جائے گا جس نے خود یا اس کی بیوی یا اپنے کسی زیر کفالت کے نام پر کسی بینک سے, مالی ادارے سے, کوآپریٹو سوسائٹی سے 20 لاکھ یا اس سے زیادہ کا قرضہ لیا ہو, 20 لاکھ یا اس سے زیادہ کا قرضہ لیا ہو, جو واجب الادا طریق سے ایک سال تک کے عرصے میں ادا نہ کیا ہو, یا پھر اس نے یہ قرضہ معاف کروا دیا ہو. ہمارے آئین کا آرٹیکل کہتا ہے ایسا بندہ بھی قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ کا ممبر بننے کا اہل نہیں ہے, وہ بددیانت ہے, بے ایمان ہے, اس کو ٹھٹے مار کر نکال دو. یہاں ہمارے کتنے لوگوں نے مال کھایا ہوا ہے, ہڑپ کیا ہوا ہے. ہمارے آئین کا آرٹیکل تو یہ کہتے ہیں. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے اسی شک میں, آئین کے آرٹیکل 63 کی شک میں, خود یا اس کی بیوی یا زیر کفالت افراد نے نامزدگی کے فارم داخل کرنے کی تاریخ سے 6 ماہ قبل تک سرکاری واجبات بشمول بجلی, فون, گیس, پانی کے بل جن کی مالیت 10,000 سے زیادہ بنتی ہو ادا نہ کیے ہو, وہ بھی کیا ہے, نااہل. وہ بھی کیا ہے, نااہل. وہ بولے ہم چیزیں بولے, وہ بھی نااہل ہے. ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہوگا, قرآن کو سمجھنا ہوگا, سنت کو سمجھنا ہوگا, احادیث کو سمجھنا ہوگا, اور اپنے آئین کو سمجھنا ہوگا, قوانین کو سمجھنا ہوگا. جب ہم سمجھیں گے, علم حاصل کریں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے, واللہ باللہ باللہ پاکستان کو خوشحالی کی راہ پر ڈالنے سے پھر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا, پھر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. جب ہم آئین کو, جس میں قرآن و سنت کی تعلیم ہے, یہ قرآن و سنت کی تعلیم کے تحت بنایا گیا ہے, اس کو نافذ کر دیں گے تو پھر ملک کی خوشحالی کا کوئی رستہ نہیں روک سکے گا. اور جب ہم خود ہی چوروں کو, ڈاکو
डाकुओं को, करप्ट अनासिर को, गुंडागर्दों को, बदमाशों को, कौम का माल हड़प करने वालों को वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, फिर कहां से हम खैर की उम्मीद रखते हैं? फिर कैसे हम खैर चाहते हैं? ये तो हमारा झूठा अमल है, हमारे कौल और फेल में तजाद है कि एक तरफ हम खैर की बात जुबान से निकाले और दूसरी तरफ छोड़ो डाको, बददियानतों, बदईमानों के साथ हो जाए। ऐसा नहीं होगा। दोगला पॉलिसी रब को कबूल नहीं, दोगला पॉलिसी रब को कबूल नहीं। ये डबल फेस है, मुनाफिकत है, रब को ये कबूल नहीं। यक रंगी दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। दो रंगी ये छोड़नी पड़ेगी। कौल अमल में हमें यकजा होना पड़ेगा और उम्मत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है इसी में है कि हम दियानतदारों का साथ दें और दियानतदारी का साथ दें, सच का साथ दें, सच्चों का साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।